عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 9۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اگر کوئی حرام کر دے، یا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کوئی حلال کر دے، یا کسی اور کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے کوئی اور بھی حرام کر سکتا ہے، یا اللہ نے جس کو حرام بتایا ہے اس کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی بھی ہو، اس کا الٹا کر سکتا ہے۔ اگر یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کسی کے بارے میں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ، انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سب کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ تو کرسچن تھے، صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سن 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے یہ آیت کو سن کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو علماء کو، بزرگوں کو رب نہیں بنایا تھا، یعنی ہم لوگوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی، یہ آج بھی وہ لوگ عبادت تو ان کی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند امام احمد اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی شرک ہے، بلکہ یہ رب بنا لینا ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا کوئی اور آگے کہہ دے حرام ہے اور آپ مان لیں کہ ہاں حرام ہے، تو گویا کہ آپ اس کو رب بنا رہے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ عالم ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسا قرآن شریف کی صاف آیت ہے، آپ جا کر کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اصل میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے، تو ناراض ہو گئے اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے
پتھر کی برسات نہ کر دے، پتھر نہ برسا دے۔ میں تم لوگوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور تم حدیث کے مقابلے میں کہہ رہا ہو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی صاف طور پر قول ہے کہ اگر کوئی بھی میری بات قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے تو قرآن حدیث کی بات کو لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ پھر ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب اگر صحابی کا قول بھی اگر آپ کی قول سے ٹکرا جائے تب کیا کریں؟ یعنی آپ کا فتویٰ ایک ہے، صحابی قول کا فتویٰ تو کوئی اور ہے۔ تو کہا ہاں، صحابی کے فتوے سے بھی میرا فتویٰ اگر ٹکرا جائے تو صحابی کے قول کو، صحابی کے فتویٰ کر لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ میرے فتویٰ پر فتویٰ دے دے اس بات کے جانے بغیر کہ میں نے یہ فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو اس کی بات لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص ایسا ہے جس کی بات ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری کوئی بھی بات، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی بھی قول قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے تو قرآن اور حدیث کی بات کو لے لو اور میری بات کو دیوار پر مار دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے، ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ حدیث کو جانتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سفیان ثوری کے رائے پر عمل کرتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ حدیث کے رہتے ہوئے کوئی بڑے عالم کے قول اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مجتہد اگر کوئی فتویٰ دے یا کوئی مسئلہ بیان کرے یا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ اگر فیصلہ ان کا صحیح ہوا تو ڈبل اجر، اگر فیصلہ ان کا غلط ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ 1 اجر دیتا ہے اس کی کوشش اور اس کی محنت پر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7352۔ اب اس حدیث کا لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس حدیث کی آڑ میں لوگ حدیث یا قرآن کی آیت کو چھوڑ کر کسی عالم کے فتویٰ، کسی عالم کے قول پر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہد کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مجتہد عالم یا مجتہد حاکم کو ثواب ملے گا، ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن عوام کے بارے میں، پبلک کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلط چیز پر عمل کر لو پھر بھی تمہیں ثواب ملے گا، نہیں۔ عوام کی، پبلک کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف صحیح باتوں پر، صحیح قول پر ہی عمل کریں اور جو غلط ہو اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہوں، کتنے بڑے مفتی ہوں، کتنے بڑے امام ہوں، آج کے ہوں یا کسی بھی دور کے ہوں۔ تو کبھی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ اسی لیے چاروں ائمہ نے اپنا دامن جھاڑ لیا، صاف کر لیا، صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو قرآن و حدیث کی بات ہوگی اسی کو لی جائے گی، اور میری کوئی بھی بات، میرا کوئی بھی قول، میرا کوئی بھی فتویٰ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑو اور قرآن حدیث کی بات کو لے لو۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دے یا اسے کوئی الٹا کر دے کسی عالم کی وجہ سے، کسی بزرگ کی وجہ سے، کسی ولی کی وجہ سے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے یہ پاور کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ رسولوں کے ہاتھوں میں بھی یہ پاور نہیں تھا کہ وہ کسی کو حلال کر دے یا کسی کو حرام کر دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے انسانوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قرآن کی اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ جائے۔ یعنی اگر ہم کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کے قول یا فتویٰ کی وجہ سے رب کے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں
یا نبی کی کسی حدیث کو چھوڑ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم پر سخت سے سخت عذاب آ سکتا ہے، یا کسی فتنے سے میں مبتلا ہو سکتے ہو، یا فتنہ سے مراد شرک ہے، ہلاکت بربادی میں انسان پڑ سکتا ہے اگر کوئی انسان قرآن یا حدیث کی مخالفت کرے کسی بزرگ کسی ولی کے قول یا فتویٰ کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔